حضور کے گنبد خضرا کی قسم، حضرت فاطمہ کی خواب میں دیکھا ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری تحریر اس کے پورے لشکر کو حضرت امام مہدی کے قیادت اور جھنڈے کے نیچے قبول کر لیا گیا۔ مبارک ہو تمہیں، تم قبولیت پا چکے ہو، قبولیت پا چکے ہو۔ جو شخص جھوٹا دعویٰ کرتا ہے اس پر خدا اور خدا کے رسول کی لعنت ہوتی ہے۔ گنبد خضرا کی قسم اور میرے آقا کی کالی کملی کی قسم، اہل بیت کے اماموں کی قسم، میں نے خواب سے دیکھا دکھایا گیا کہ میری تحریر منہاج القرآن مصطفی انقلاب کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے اور میری تحریر کے لاکھوں کارکنوں کا لشکر میرے پیچھے ہیں، اور اجازت دی گئی کہ آؤ طاہر القادری اپنے پورے لشکر کو لے کر امام مہدی کی غلامی میں قبول کر لیا گیا ہے۔ آخری امام مصطفیٰ سیدہ فاطمۃ الزہرا کے بیٹے، آخری امام و سربراہ اور خلیفہ امت حضرت امام مہدی کے لشکر میں شامل کر لیے گئے ہو، معنن حکمن قبولیتن۔ اور پھر میں نے خواب میں دیکھا اسی میں جب آپ قبول ہو گئے، مختلف قائد اپنے اپنے دستوں لشکروں کو لا رہے تھے جن کو قبولیت کا اذن مل گیا تھا اور امام مہدی کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوتے جا رہے تھے۔ اچانک سیدنا امام مہدی علیہ السلام نے فرمایا خاموش ٹھہر جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو رہا ہے۔ کسی نے یہ خواب کسی نے عیسیٰ علیہ السلام اترے، ان کی زیارت ہوئی، ان کی تعارف کرایا گیا اور یہ پورا لشکر پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت اور امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں اپنے پورے لشکر کو لے کر دجال اور وقت کی طاقتوں کے ساتھ ہو گئے، اور آقا آپ کے کتوں کی قطار میں بیٹھنے کے قابل نہ تھا، مگر یہ آپ کا کیا پوچھے اور نئی تحریک کے سب سپاہیوں کو قبول کر کے اپنے لاڈلے امام مہدی کے جھنڈے کے نیچے جمع کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ دو ہی باتیں ہیں، یا میں جھوٹ بول رہا ہوں، اور اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں یہ خواب میں نے نہیں دیکھا تو جھوٹے پر خدا اور مصطفیٰ کی لعنت ہے، اور اگر یہ دکھایا گیا تو ان پاکوں کے خواب کبھی غلط بولیے غلط نہیں ہوتے۔ اگر دکھایا گیا تو یقین کر لو کہ آپ قبول ہو چکے، بولو آپ قبول ہو چکے، قبول ہو چکے۔ جب قبولیت کا پروانہ مل گیا تو غفلت کیسی، اٹھو پرچم ہاتھ میں لے کر غیرت ایمانی کا ثبوت دے کر اس ملک میں ایک سمندر برپا کر۔ اس خواب کا مطلب اور معنی یہ ہے کوئی بدبخت غلط تعبیر نہ کرے، غلط تشریح نہ کرے، زبان درازی نہ کرے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہماری عاجزانہ کوششیں، ہماری غلامانہ کوششیں، ہماری خادمانہ کوششیں جو کسی کام کی نہ تھیں، حضور کے نالین کے صدقے اس بڑے انقلاب کے لیے جس پر امام مہدی کی قیادت ہوگی، اللہ نے اس میں قبولیت کا شرف اور پروانہ عطا کر دیا۔ آپ اللہ کے ہاں قبول ہو گئے، مصطفیٰ کے ہاں قبول ہو گئے۔ وہ معلوم نہیں کب آئیں گے، ہماری کتنی نسلوں کے بعد آئیں گے، کب آئیں گے، وہ جب بھی آئیں گے، مگر ہمارا شمار ان کے عظیم لشکر کے چھوٹے چھوٹے دستوں میں کر لیا گیا۔ اب اس خوشخبری کے سننے کے بعد بھی غفلت سے بیٹھو گے کہ مجھے شرمسار کرانا چاہتے ہیں، اس بارگاہ میں شرمسار کرانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ
اس انقلاب کے لیے خود تیار نہیں ہوتے، تن من دھن نہیں لٹاتے، اپنا کردار نہیں بدلتے، اپنی زمینوں کو سجدوں کے لیے نیچے نہیں کرتے، اس کے دامن نہیں چڑھاتے اور قربانیاں نہیں دیتے، دوسروں کے ساتھ اچھا اخلاق نہیں رکھتے، خاندان کی طرح رشتہ مواخات نہیں بناتے، اگر اس کام کے لیے تیار نہیں ہے تو مجھے بتا دو، میں پھر سرزمین پاکستان چھوڑ کے کہیں اور ہجرت کر جاؤں، بتا دو مجھے، پھر میں کہیں اور ہجرت کر جاؤں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں مولا پاکستان والوں کو میری ضرورت نہیں ہے، یا جنگ لو اور مہینوں کے اندر لاکھوں کروڑوں افراد کا سمندر پیدا کر دو، مایوسیوں کو ٹھکرا دو، مت لاؤ فضول گفتگو کرو، ذہنوں کو پختہ کرو، وقت ہو جاؤ یا عمل کرو، یہ مجھے جواب دے دے۔ آپ کو میں نے کیا پکارا؟ امام مہدی علیہ السلام نے پکار لیا ہے، میں نے پکار لیا، جب اپنے جھنڈے کے نیچے آپ کو کھڑا کر لیا، غلام بنا لیا، اپنی فوجوں میں سپاہی بنا لیا، تو پھر انہوں نے پکار لیا۔ اب فیصلہ دو ٹوک ہونا چاہیے، مومنانہ فیصلہ، میں منافقت نہیں چاہتا، ہر سال تجدید ہے، ہاتھ اٹھیں، گھر جائیں، ٹھنڈے پڑ جائیں، کام نہ ہو تو مجھے کیوں شرمسار کرتے ہیں؟ بتائیں یا میں کسی گوشے میں بیٹھ جاؤں اور تفسیر قرآن کو مکمل کروں اور دیگر علمی کام مکمل کروں اور آنے والی نسلوں اور صدیوں کے لیے دین کا علمی تجدیدی کام کروں؟ اگر چاہتے ہو کہ اس سے بڑھ کر اور اس کے ساتھ انقلاب کا کام بھی ہو تو انقلاب کے لیے مجھے لاکھوں کروڑوں افراد کا سمندر چاہیے، وہ آپ بن کے دکھاتے ہیں یا نہیں؟ بتائیے ہاتھ کھڑا کر کے۔